کہ جب سے اشوکا کی وہ ریاست ختم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک دوبارہ اکھنڈ بھارت نہیں بن سکا. ہندوؤں کی فوجی طاقت اس کے بعد سے کم ہوتی گئی ہے. کبھی اتنی اس مقام پر نہیں پہنچی کہ یہ نیپال سے لے کر کابل تک کی حکومت بنا سکتے. اشوکا ان کا نہ صرف رول ماڈل ہے بلکہ یہ اس کو جس طرح اپنی فورن پالیسی میں اور اپنی سیکیورٹی اور ڈیفنس پالیسی میں آج انکارپوریٹ کر رہے ہیں اس کی مثالیں صرف یہ دیکھ لیجئے کہ انڈیا کا جو نیشنل ایمبلم ہے ان کے پاسپورٹ پہ جو ان کا نشان بنا ہوا ہے 4 شیروں والا ایک نشان, وہ نشان اور ان کے جو جھنڈے کے اوپر ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے جس میں ایک پہیا سا بنا ہوا ہے, یہ دونوں نشانات اشوکا کی سلطنت کے ہیں. یعنی اس سے اندازہ کیجئے اشوکا ڈائنسٹی سے اس سے اندازہ کیجئے کہ کس طرح ہی اپنے آج کے انڈیا کو ریلیٹ کرتے ہیں اشوکا کے ساتھ. جس طرح ہم قرون اولیٰ سے اپنے آپ کے تعلق کو جوڑتے ہیں, ہم اپنے گولڈن پیریڈ کو وہ جوڑتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین اور اس کے بعد والے مسلمانوں کو جو پیریڈ یا خلافت عثمانیہ یا اندلس کی حکومت یا مسلمانوں کے عباسیوں کا وہ دور کہ جب پوری دنیا پہ ہم حکومت کرتے تھے, ہمارے لیے وہ رومانٹک پیریڈز ہیں. اسرائیلیوں کے لیے وہ رومانٹک پیریڈ ہے کہ جب سپوزڈلی ان کی ریاست پورے مڈل ایسٹ پہ پھیلی ہوئی تھی. ہندو زائنسٹ کے لیے وہ رومانٹک پیریڈ ہے کہ جب یہ آئیڈیلی نیپال سے لے کر کابل تک پھیلے ہوئے تھے. اور اشوکا کے ساتھ ساتھ ان کا جو دوسرا تھنکر فلاسفر جو اشوکا ہی کی حکومت میں اسی مورین امپائر کا ایک وزیر اعظم تھا, چانکیا اس کا نام تھا. اور چانکیا نے جو آئیڈیالوجی جو فلاسفی بلڈ کی تھی آج وہ پریکٹیکلی نیشنل پالیسی ہے انڈین فارن پالیسی کی, انڈین ڈیفنس پالیسی کی, انڈین ملٹری اسٹریٹجی کی اور انڈین ڈپلومیسی کی. چانکیا نو ڈاؤٹ ایک بہت فیسینیٹنگ تھنکر تھا. یعنی جس طریقے سے سانزو چائنیز میں گزر کے گیا ہے, جس طریقے سے کلاسوٹس گزرا ہے جس نے وار کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے, جس طریقے سے میکیویلی نے پرنس کے نام سے کتاب لکھی ہے, تو چانکیا نے بھی ایک بہت موٹا بہت خوبصورت ڈاکومنٹ لکھا ہے. خوبصورت ان دا سینس کہ اٹ واز اس وقت کے لحاظ سے اور اٹ واز اے فیسینیٹنگ ڈاکومنٹ انڈیڈ. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آج انڈیا کی ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک ریسرچ آرگنائزیشن چانکیا کی دی ہوئی فلاسفیز کے اوپر اس کی ڈیفنس اسٹریٹجیز پر ریسرچ کر رہے ہیں. یعنی اس کے ٹیکسٹ کو وہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. یعنی اس نے ایسی ایسی ڈاکومنٹس دیے ہیں, ایسی ایسی مٹیریل دیا ہے کہ جس کے اندر یعنی مثال کے طور پہ کہ اگر سولجرز کو ایسا کھانا کھا لیں کہ 1 مہینے تک وہ بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہیں, کوئی ایسے بوٹ بنانے کا اس نے ڈیزائن دیے ہوئے ہیں کہ اگر پہن لیں تو سولجر کئی میل تک چلتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں. یہ مذاق نہیں ہے. انڈین ڈیفنس اینڈ ریسرچ آرگنائزیشنز ان ڈاکومنٹس کو لے کر اس پر ریسرچ کر رہے ہیں آج. یعنی دیٹ از سو مچ ایمفسس دے گیو آن چانکیا اینڈ دی امپائر آف اشوکا دیٹ واز کریٹڈ آن دیٹ ٹائم. دیکھیے جب آپ اس امپائر کو اور چانکیا کو سمجھ لیں گے, اشوکا ڈائنسٹی کو اور چانکیا آئیڈیالوجی کو سمجھ لیں گے, تو آپ کے لیے پھر ہندو زائنس کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جو دقتیں آج کے دور میں جیو زائنس کو ہیں ایگزیکٹلی وہی دقتیں اور وہی خواہشات ہندو زائنس کی ہیں. ان کا نیچرل الائنس بنتا ہے. دیکھیے جو زائنس اسٹیٹ ہے, جو جیو زائنس اسٹیٹ ہے, گریٹر اسرائیل ہے, اس نے بھی مسلمان علاقوں پر بننا ہے. اس کے بھی بدترین دشمن مسلمان ہیں. انہوں نے بھی مسلمان علاقوں پر پھیلنا ہے, پرٹیکولرلی پاکستان اور افغانستان اور ایران کے جو علاقوں پہ یہ پھیلنا چاہتے ہیں. ان کے بھی بدترین دشمن مسلمان ہیں. ان کے پاس بھی مسلمان مزاحمت پیش کر رہے ہیں, ان کے پاس بھی مسلمان مزاحمت دے رہے ہیں. ان کا ایک نیچرل الائنس بنتا ہے. پھر سب سے بڑھ کر کہ پاکستان ان دونوں کا کامن دشمن ہے, بینگ این اسلامک نیوکلیر پاور. سب سے بڑا خطرہ جو ہم نے بات کی تھی کہ دیکھیے اس وقت جو جوڈو کرسچن سویلائزیشن ہے وہ ایک نیوکلیر آرمڈ سویلائزیشن ہے. اسرائیل کے پاس بھی نیوکلیر ویپنز ہیں, انگلینڈ کے پاس بھی ہیں, امریکہ کے پاس بھی ہیں, ویسٹرن پاورز کے پاس بھی ہیں. ان کے مقابلے میں ایک رشین سویلائزیشن ہے, وہ بھی نیوکلیر آرمڈ ہے. ان کے مقابلے میں ایک چائنیز سویلائزیشن ہے, وہ بھی نیوکلیر آرمڈ ہے. اس کے مقابلے میں ایک ہندو سویلائزیشن ہے, وہ بھی نیوکلیر آرمڈ ہے. اور اس کے مقابلے میں پوری مسلمان دنیا میں صرف ہم ہیں پاکستانی جو نیوکلیر آرمڈ ہے. تو دیکھیے یہ جو کانفلکٹ ایکسس ہے, جو بڑے بڑے تھریٹ ہیں, اگر یہ نیوکلیر ویپن مصر کے پاس ہوتا تو اسرائیل کے لیے مصر تھریٹ ہوتا, پاکستان تھریٹ نہ ہوتا. اور لیکن انڈیا کے لیے پھر بہت مشکل ہو جاتی کہ اسرائیلیوں کو یہ دعوت دیں پاکستان کو کامن اینیمی کے طور پر. اس وقت اسرائیل کا فوکس مصر پہ ہوتا, لیکن وہ بات نہیں ہے. اللہ نے ہمیں نیوکلیر پاور بنایا. پاکستان اسلامی دنیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ہم مدینہ کے بعد ایک دوسری اسلامی نظریاتی ریاست ہیں. تاریخ میں اس کا پس منظر موجود ہے کہ کس طریقے سے مشرکین مکہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مدینہ کی اسلامی ریاست کے خلاف کیمپین کر رہے تھے. آج ایگزیکٹلی وہی سناریو 1400 سال کے بعد بلڈ ہو گیا.
So not just that we have to understand the Jew Zionist, Western Zionist ideology and their objectives, हमको उनका उस नेक्सस और इस एक्सेस को समझना है कि जो हिंदू जायनिस्ट डेवलप कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और जो जॉइंट स्ट्रेटजीज इन दोनों की बनती हैं पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती न्यूक्लियर आर्म्ड मुस्लिम स्टेट को जो उम्मत मुस्लिमा को रिप्रेजेंट कर रही है, इसके खिलाफ इसकी क्या एक्सेस है। तो ये बुनियादी तौर पर हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि हम इस एक्सेस को समझें, इसको तोड़ें, इसको काउंटर करें और अपने स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव पॉलिसी को या अपनी स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव पॉलिसी चाहते हैं उसको हम डेवलप करें ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अखंड भारत या ग्रेटर भारत, द एम्पायर ऑफ अशोका, द कॉन्सेप्ट एंड फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी ऑफ चाणक्य, ये फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं। इनको समझे बगैर ना तो फॉरेन पॉलिसी बन सकती है पाकिस्तान की, ना डिफेंस पॉलिसी बनेगी, ना हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनेगी। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी तारीख से वाकिफ नहीं रहे। नतीजा यह है कि दुश्मन हमारी ज्योग्राफी को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। Zaid Saab, I have a very simple but very relevant question. If India and Israel are such great friends, then why doesn't India help Israel obtain nuclear technology? Israel is a nuclear power. You see, जो विनोनू ने, जो इसराइली आदमी था जिसने सारे सीक्रेट्स इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बाहर खोल दिए थे और 18 साल जेल दी है उन्होंने, इसको अभी रिलीज हुआ है वो बेचारा, उसने सारी बात खोल के रख दी थी और पूरी दुनिया को मालूम है कि इसराइल के पास 60 से 80 के करीब वॉरहेड्स मौजूद हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। इसराइल इज अ डिफेक्टिव न्यूक्लियर वेपन स्टेट और उनकी और इंडिया की इतनी क्लोज कोऑपरेशन है कि सिर्फ पिछले हफ्ते अभी इसराइल का एक स्पाई सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया है स्पेस में, सिर्फ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे जासूसी करने के लिए, और वो इतना एडवांस सैटेलाइट है कि वो बादलों के पीछे से भी तस्वीरें खींच सकता है। और ये पिछले हफ्ते की बात है कि इंडिया ने लॉन्च किया है इसराइली सैटेलाइट। नाम उन्होंने दिया है कि ईरान पे जासूसी करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ईरान पे जासूसी करने के लिए नहीं है यकीनन, क्योंकि अगर ईरान पे होता तो फिर ईरान और इंडिया के जो आज तो करीबी ताल्लुकात हैं वो डिस्टर्ब हो जाते। ईरान ने कोई शिकायत नहीं की इंडिया से, यकीनन इंडिया ने गारंटी दी होगी ईरान को कि हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। और इसराइलीज बराह रास्त इस वक्त पूरे कश्मीर में, अफगानिस्तान में और इंडिया के अंदर डिफेंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी इंडिया के साथ ताउन कर रहे हैं, और इंडियन एम्बेसी इन इस्लामाबाद इज ऑलमोस्ट एन ऑफिशियल एम्बेसी फॉर द इसराइलीज ऑल्सो। तो इसराइल का जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है किस हद तक डेवलप हो चुका है और उसकी अब किस स्टेज पे है? वो एक बहुत एडवांस स्टेज पे न्यूक्लियर वेपन स्टेट अलॉन्ग विद द डिलीवरी सिस्टम। उनके पास मिसाइल्स भी हैं, उनके पास न्यूक्लियर सबमरीन बेस्ड वेपन्स भी हैं, और इसराइली सबमरीन्स आमतौर पर अगर आपने उनको देखना है कि वो कहां पाई जाती हैं तो वो इंडियन ओशन है, पाकिस्तान के साहिल पर और ईरान के साहिल के आसपास इसराइली न्यूक्लियर सबमरीन्स घूम रही होती हैं। दे आर फुली आर्म्ड, फुली केपेबल स्टेट। ओके, लेट्स होल्ड दिस थॉट राइट हियर। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अराइवल ऑफ इस्लाम, ये सब कहां से शुरू हुआ, किस तरह इस्लाम इस खित्ते में आया? लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दैट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री। इस बात को तारीखी पस मंजर में देखे पर जैसे हमने बात की ना, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आज इनके साथ मसला क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम टुडे। हम मुसलमानों की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हम तारीख भूल जाते हैं, ये नहीं भूलते।